اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ امانتیں ان کے اہل تک سپرد کر دو۔ امانتیں جس کی ہیں ان تک سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ عدل انصاف ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی انسان کے اندر آ جائے تو اسے عرش تک کی بلندی پر لے جاتی ہے، اور یہ اتنا باریک راستہ ہے جس پر ہر کوئی چل بھی نہیں پاتا۔ آج میرے عزیزو، دنیا بھر میں کوئی بھی ملک ہو، اس کا ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، کورٹ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ عدل اگر اٹھ گیا تو زمین میں فساد ہوگا۔ عدل کا اپوزٹ ہے ظلم، اگر عدل نہیں ہے تو ظلم ہے، اور ظلم سے کوئی بھی زمین زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی۔ ایک بہت بڑی بات میں آج عرض کرنا چاہوں گا، اور سب کو تقریباً اس بات کا خیال بھی ہوگا، احساس بھی ہوگا کہ ہم آج اس عدلیہ کے عنوان پر کیوں گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سینے چھلنی ہے ہندوستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھ کر۔ اب تک تو حالات یہی تھے کہ آپس میں کچھ معاملات نہیں طے پاتے تو کورٹ کچہری تک چلے جاتے، کالے کپڑے پہننے والا منصف اور عدلیہ کی کرسی پر بیٹھنے والا جج فیصلے کرتا۔ تقریباً 70 سالوں سے ہندوستان کی آزادی کے بعد عدلیہ پر اتنا بڑا بدنما دھبا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا ہے۔ میں اس کی صرف لفاظی نہیں کروں گا، آپ کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک مٹھی بھر جماعت یہودی صفت جو ہندوستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، وہ جماعت ہے RSS، جس کا ہر ادارے میں دخل اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سارے ادارے اپنی پیورٹی کھو چکے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، CBI ہو، پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سب حکومت کے لیے دست و بازو ہیں، اور جب ان میں کوئی اپنی شخصی کردار کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی بات نہیں میرے عزیزوں، میرا دل آج بھی مطمئن ہے۔ میں نے بزرگوں کے اقوال پڑھے، ایک بہت پیارا قول فرمایا ایک بزرگ نے کہ کفر کے ساتھ حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلے گی۔ کافروں کی حکومت چل سکتی ہے، لمبے دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن ظالموں کی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ کر کے چلیں آپ۔ ظلم بہت لمبی عمر نہیں پاتا، تاریخ کے جھروکوں میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالم آئے اس دنیا میں جنہوں نے انسانی خون سے دریاؤں کو لال کر دیا، زمینوں کو اتنا سرخ کر دیا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ اس میں بھیگنے لگ دیں۔ یہ سارے ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے بڑے بڑے ظالم آئے دنیا میں، لیکن دنیا نے ان کا حشر بھی دیکھا، ان کا انجام بھی دیکھا، جو بہت ہی معمولی سی طاقت سے فنا ہو گئے۔
اور انشاءاللہ العزیز آج جو ظالم تخت پر بیٹھے ہیں مولا انہیں بھی عبرت کا نشان ضرور بنائے گا. اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو ہم ضرور دیکھیں گے ان کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، میں اسلام کا عدلیہ نظام پہلے پیش کر دوں، پھر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرما رہا ہے، اے رسول جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو عدل کے ساتھ فرمائیں، عدل کے ساتھ فرمائیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت آپ جانتے ہیں اسلامی عقائد کے اعتبار سے کہ آپ کی زبان سے جو نکل گیا وہی شریعت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے اسلامی عقائد کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں لوگوں کے لیے جائز فرما دیں اور جس چیز کو چاہیں ناجائز فرما دیں. لیکن انصاف کا تقاضا جب آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر عدل کے ساتھ آپ فیصلہ فرمائیں. حتیٰ کہ واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک خاتون چوری میں پکڑی گئی. بنو مخزوم قبیلے کی ایک خاتون تھی، چوری میں پکڑی گئی، اور اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کی تفصیلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے 10 روپے چوری کر لیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تفصیلات وہ فقہ کے ابواب میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، کتنی چوری کیا ہو، کتنی مرتبہ پکڑا گیا ہو، کتنے گواہ ہوں، بہت سارے معاملات ہیں، یہ قاضی طے کرے گا. لیکن سزا اسلامی ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. وہ پکڑ کر لائی گئی، لیکن وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ابھی اسلام میں وہ خاندان داخل ہوا تھا تو صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اگر ابھی اسے سزا دے دی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معزز اور اشراف کا قبیلہ بدگمان ہو جائے اور اسلام سے دور نہ ہو جائے. لہذا کچھ رعایت کرنی چاہیے اس خاتون کے ساتھ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے تو کون کرے، اس معاملے میں آخر سفارش کرے تو کون کرے. سارے صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضرت اسامہ بن زید کو مقرر کیا. یہ اسامہ بن زید رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا آپ کا کثرت سے ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے تھے. اسامہ بن زید کو کہا گیا کہ آپ جائیں اللہ کے نبی سے بات کریں اس سلسلے میں کہ اس خاتون کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں وہ داخل ہوئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کے بیان کرنے لگے کہ آقا جو عورت پکڑی گئی جس کا ہاتھ کاٹا جانے والا ہے وہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ رعایت آپ فرما دیں. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا معاف تو معاف ہے کیونکہ شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے میری طرف سے اس کے لیے معاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید پر جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آیا؟ یاد رکھو باہر آنے کے بعد خطبے کی ممبر پر آپ چڑھ گئے اور ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو تم سے پہلے والی جماعتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئی کہ جب ان میں بڑے خاندان کا کوئی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی غریب کام کرتا اس طرح کے جرم کا اسے مار دیا جاتا تھا. اے لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرو. آخر میں ایک تاریخی جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا اسی منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنو اے میرے صحابہ اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی یہ کام ہو گیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بفرض محال ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم ایک معزز خاندان کی عورت سمجھ کر کے اس کی سفارش کرنے آئے ہو. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان تو پوری دنیا کی سب سے زیادہ عظمتیں لیا ہوا ہے. اگر اس رسول کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے خود میرے آقا فرماتے ہیں میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹوں گا. یہ انصاف کے تقاضے ہیں، یہ عدلیہ ہے میرے عزیزوں. بلکہ اسلام نے تو یہ نظام پیش کیا ہے کہ عدل کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرو. عدل جب معاملات آ جائیں، آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحلت ظاہری کا
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کسی پر کوئی حق باقی ہے تو وہ مجھ سے طلب کر لے، کسی پر کوئی حق میرا باقی رہ گیا وہ تو طلب کر لے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. سارے صحابہ کی گردنیں اٹھ گئی، کون ہے جو رسول اللہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے؟ آخر ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ان کو کھڑا کیا گیا، کیا حق باقی ہے؟ کہا فلاں دن جب جہاد میں جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میری پیٹھ پر یا پیٹ پر آپ کی چھڑی لگی تھی اور میں اس کا انصاف چاہتا ہوں. صحابی رسول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور اپنی تلوار باہر نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تلوار کو نیام میں کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کا عدلیہ ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کہ مجھ سے تم جو بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، میں حاضر ہوں اپنے لیے. انہوں نے کہا جس وقت صفیں لگ رہی تھیں اس وقت میرے بدن پر، جسم پر جبہ نہیں تھا، خالی بدن تھا، تہبند تھی بس، تو لہٰذا آپ بھی اپنا جبہ مبارکہ اٹھا دیں. اتنی جرأت کون کرے گا؟ لیکن یہ اسلام کا عالی عدل ہے میرے عزیزوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھو چرا نہیں فرمایا، اپنا جبہ مبارکہ اٹھایا. حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی. اس صحابی نے بڑھ کر کے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا اور کہا میں نے بدلہ لے لیا، بس مجھے یہی چاہیے تھا. عزیزان گرام وقار، یہ تو ان کی عقیدت و محبت تھی، وہ ان کا عشق کا اظہار تھا. لیکن اسلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ خود کائنات کے آقا و مولا شارع اسلام نے عدل کے سامنے اپنے آپ کو بھی پیش فرمایا ہے. حتیٰ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کے عدل کے فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے، حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہیں، اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے. زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زرہ چوری ہو گئی، لوہے کی زرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں. یہ چوری ہو گئی، زرہ چوری ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ یہ مقدمہ کیا اور اتفاق سے یہ زرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی. ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں، چاہتے تو اپنے قوت سے، اپنے طاقت سے اس کی زرہ کو لے لیتے، ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی. قاضی نے بلایا، قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو، وہ زرہ سمیت آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف یہودی ہے. قاضی نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ، یہ میری اپنی ہے، میں نے چوری نہیں کیا. اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے، اس پر کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا، جو جنتی جوانوں کے سردار. آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے، حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے، باقی میں نے نہیں دیکھا. یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں، حسین بھی گواہ ہیں. قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا اے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے
کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا, تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں, یہی دو ہیں, حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, یہی دو گواہ, ان کے علاوہ نہیں ہے. قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زنا نہیں ہو سکتی, یہ یہودی کی ہوگی. ایویڈنس پر چل رہی ہے بات. وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا, وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زنا دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زنا یہ ہے. میرے عزیزوں, مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو. لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زنا یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زنا علی کی ہی ہے, میں نے چوری ہی کی تھی, لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں, ہزاروں مثالیں. الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو, پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں, آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا, کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے. قرآن کہتا الیس اللہ باحکم الحاکمین, سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے, وہ آئیں گے, پکارے جائیں گے. اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ, وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے, دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے, اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا. عزیزان گرامی, یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا, آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں, قاضی القضات کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں, میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں, کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں, قاضی بننے کے لائق ہوں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی. خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا, آپ حاضر ہو گئے. خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فقہ کے امام ہیں, قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں, آپ قاضی کے لائق نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین, اب آپ ہی فیصلہ کر لیں, آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے. زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے.
اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو. حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ اکرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا, دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے. کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے, جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے, آپ کا بڑا ہو گیا, ہمارا سب کا نہیں بنا. یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے. میرے عزیزو, اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا, جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں اس بھارت میں, یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں. انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ, اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے. ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے, صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں, اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں. میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا, یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں. حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے, ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے. دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے, ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے. میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں, آج انصاف کے خون کو, انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے. آج پوری دنیا شرمندہ ہے. حالات ایک دو نہیں میرے عزیزوں, یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم نے گرایا تھا. اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں, ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا. مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے, اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے. یہ ہے عدل کا نظام. یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا. یہ باتیں یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے, فخر ہے, ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے. بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا, ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ, اور اچانک نہیں ہوا تھا, یہ پورا پری پلان ہوا تھا. اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش. میرے عزیزوں, مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے, پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی. شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا, اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں, مورتی رکھتے ہیں. شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں, جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں, جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں, اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں. اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے. اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ ایک بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں. واہ ہماری عدالت کو دیکھیں, یہ ہماری عدالتیں ہیں آج, یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے, ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو, اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. میں ایک چیف جسٹس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب 90% سپریم کورٹ کے جج انہی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن کا حکومت سے گہرا تعلق ہو, جبکہ عدلیہ کے نظام میں یہ ہے کہ جمہوریت میں قاضی کو مکمل اختیار ہونا چاہیے, منصف کو اور جج کو اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو, نہ پرائم منسٹر کا نہ صدر جمہوریہ کا, وہ آزاد ادارہ ہونا چاہیے. یہ جمہوریت میں ہے.
डेमोक्रेसी के उसूल में मौजूद है कि आजाद इदारा है अदलिया, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत सारे और वकला भी हैं जो खुल करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 90% अब यह अदलिया का निजाम या कुर्सियों पर उनको रखा जाता है जो अटॉर्नी जनरल के रिश्तेदार हों या पुराने जजों के रिश्तेदार हों या जिनका हुकूमत से गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो। मार दिया गया है जमहूरियत को, और अगर आज हम बोलें तो यकीनन हमारे ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है और देश के खिलाफ बोलने वाले, देश के खिलाफ नहीं, हम जरासीम के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बैक्टीरिया जो मुल्क को खत्म करने जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। अदल के मानों को आप समझ नहीं पाए तो अदल की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, एक दरिंदगी की हद होती है मेरे अजीजों। जो सबसे आला किस्म का इदारा था हिंदुस्तान का, भारत का, वो सुप्रीम कोर्ट, वहां के जज ने डील कर लिया पहले से। जैसे कहते ना, मन तुरा हाजी बुगोयम, तू मुरा हाजी बुगो। मैं तुझे हाजी साहब बोलता हूं, तू मुझे हाजी साहब बोल। मैं तुम्हारे हक में फैसला सुना दूंगा, मंदिर बना लो, और जैसे रिटायर्ड हो जाऊंगा तुम मुझे पार्लियामेंट में पहुंचा दो। हुआ कि नहीं हुआ? और दुनिया देख रही है। लेकिन हैरत की बात यह है मेरे अजीजों, अब भारत की जो पब्लिक है, हिंदुस्तान की पब्लिक है, हिंदुस्तानी अवाम है, इनके अंदर अब वो जज्बे नहीं रह गए। ये जुल्म को सहने की आदत डाल चुके हैं। अगर जुल्म को सहने की आदत डाल चुके, नहीं डाले होते तो इतने सालों तक खामोश बैठे भी नहीं होते। ये तो मस्जिद के मामले को ये उठा करके यूं कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम है, ये भड़काऊ भाषण देते, इनकी बात ना सुनो। मेरे अजीजों, आओ मस्जिद को एक तरफ रखो। अल्लाह ताला ने पूरी रोए ज़मीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया है। हम जहाँ चाहे सजदा कर सकते हैं। ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। तुम एक मस्जिद गिराए हो, लेकिन सजदों की तड़प तो हमारे पेशानियों से छीन तो नहीं सकते। तुम 1000 मंदिर बना लो। क्या कभी राम ने अपनी तालीमात में यह कहा है? तो मुझे साफ बता दो कि हर जगह जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं उसे ढा करके हमारी मूर्तियाँ बनाओ। कहीं हिंदुओं की तालीमात में से ला करके दिखाते, कहीं ला करके दिखाते। राम को जिस तरह से पेश किया जाता है वो तो है ही नहीं जो तुम आज पेश कर रहे हो। हिंदुओं की तालीमात में भी कहा गया है जुल्म को खत्म करने वाले का नाम राम था। तो क्या यही है? जहां पर जुल्म की बुनियाद रखी जा रही है वहां मूर्ति रखी जा रही है, तारीख रखी जा रही है। मैं सेकुलर किस्म के हिंदुओं से यह सवाल करूंगा, बल्कि आज भी मुझे मालूम है हिंदुस्तान के लाखों नहीं करोड़ों हिंदू इस बात के कायल नहीं हैं कि मंदिर किसी मस्जिद को डेमोलिश करके नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह मस्जिद किसी मंदिर को ढा करके बनाने की इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। मैं इससे पहले भी कहा, आज भी बैतुल मुकद्दस के करीब फिलिस्तीन में चर्च बाकी है जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में पूरा फिलिस्तीन फतह हो चुका था। चाहते तो आप चर्च को खत्म कर देते। आज तक चर्च मौजूद है, आज तक मौजूद। ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक से कहा भी कि आप अंदर आए, नमाज पढ़ लें। आप अंदर जाने की बजाय बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। आपसे ईसाइयों ने पूछा कि आपने अंदर नमाज नहीं पढ़ी, क्या हमारी चर्च नापाक है? कहा नहीं, जमीन पाक हो, हम कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। महज मैंने इसलिए अंदर नमाज नहीं पढ़ी कि बाद में आने वाली कौमें कहीं अपने अमीरुल मोमिनीन का मुसल्ला समझ करके तुम्हारी चर्च को ना गिरा दे। तुम्हारी चर्च महफूज रहे। यह है इस्लाम। मेरे अजीजों, चलो मस्जिद और मंदिर को एक तरफ रखो, लेकिन जिस तरह से आज नौजवान लड़कियों के रेप के केसेस जो बढ़े हुए हैं, छोटी बच्चियों के बलात्कार के जो केसेस बढ़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये जंगल राज कायम हो चुका है, जहां जंगल में दरिंदा जिसे चाहे अपने हवस का निशाना बना ले। वो भी उत्तर प्रदेश की जमीन का खुला हुआ नाच। एक नौजवान 19 साल की लड़की को 4 दरिंदे पकड़ते हैं, अपने हवस का शिकार बनाते हैं, उसकी जुबान काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं और उसके जिस्म को लहूलुहान करते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों तक मौत और हयात के बीच वो लड़ रही थी और मर गई तो पुलिस ला करके उसको रात अपने घर वालों को भी ना दे करके खुद से जला दे। यह है इंसाफ, यह है हिंदुस्तान के आदलिया का निजाम। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जज्बात में अगर कोई बात कह रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि हम उस जमाने में आ चुके जहां अदल की तरफ से हमें अब कोई तवक्को बाकी नहीं रही, उम्मीद बाकी नहीं रही।
2 दिन قبل مجھ سے کئی لوگوں نے میسج کیا، دیکھیں فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا. کہا یہ تو فیصلہ بہت پہلے ہی ہمیں معلوم تھا، آنا تو یہی تھا. قاتل ہی کرسی پر بیٹھے تو وہ قتل کا کیا انصاف کرے گا؟ کیا انصاف کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے جس نے میری چوری کی وہی میرا فیصلہ سنانے بیٹھا ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں تو پہلے سے معلوم تھا. لیکن آج جو درد ہے ہمارے دل کا وہ انسانی جانوں کی اس طرح کے بلاತ್ಕಾರ اور ہتھیا، مرڈر، سوسائڈ، یہ تمام جو معاملات کثرت سے بڑھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آج میرے عزیزوں بیدار ہو جاؤ اور اپنے اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لو. آج بھی کچھ مسلمان اپنے معاشرے میں وہ ہیں جو نفاق کے بیج ان کے اندر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں آج اپنی جماعت میں سے کچھ لوگوں کو اگر کوئی مولوی بھی جھنڈا اٹھا کر کے ان کی جے جے کرتا ہے، لعنت ہے تم پر، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بھی کھڑا ہونا ہوگا. تم شیطان ہو اپنی جماعت کے، تم شیطان ہو اپنی جماعت کے جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو. میرے عزیزوں، اولیاء کاملین جو تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں، صوفیہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، غالباً یہی بزرگ ہے، خلیفہ ہارون رشید کوئی ظالم بادشاہ نہیں تھا، لیکن خلافت سیاست ہاتھ میں تھی. بلوایا، اس کی عادت تھی خلیفہ ہارون رشید کی، جو بھی بزرگ ہیں بلا کر کے دعا لیتا تھا، کہتا کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں. فضیل بن عیاض کو بلایا، جب بادشاہ بلائے تو جانا ہی پڑے گا. گئے، کہا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں. نصیحت فرمائی، دعا کیا. وہ وظیفے دیتا، کچھ نذرانے دیتا، آپ نہیں قبول کرتے تھے. بادشاہ نے پوچھا کہ فضیل بن عیاض سے کوئی اور حاجت ہے آپ کی تو بتا دے. یہ اس زمانے کا خلیفہ جس کے انڈر میں کئی ممالک، کئی ریاستیں آتی تھیں، بنو عباس کا یہ خلیفہ، مشہور زمانہ خلیفہ ہارون رشید. پوچھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دے. فضیل بن عیاض نے کہا میری ایک حاجت ہے، آپ پوری کریں گے؟ وعدہ کر دیں. کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میرے اختیار میں جو ہوگا میں پوری کروں گا. فضیل بن عیاض نے کہا میری صرف ایک حاجت ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں دوبارہ کبھی مجھے دربار سیاست میں نہ بلایا جائے، مجھے دربار خلافت میں نہ بلایا جائے، بادشاہ کے حضور نہ بلایا جائے. یہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی روٹیاں سینکنے کے لیے وہاں بادشاہ وقت کے قدموں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں. ایسے کوفیوں کو بھی پہچانو اپنی جماعت میں سے. عزیزان گرامی، جب انصاف کا خون ہو رہا ہے تم ظالموں کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ ایک بات یاد رکھ لینا، آج درندگی کی حدوں کو پار کر لیا جن لوگوں نے، یہ یزید سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے کے پورے اسلامی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان لوگوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا وہ یقیناً اپنی جماعت کا منافق ہے جو دین بیچ رہا ہے. مجھے آج اسلامی نظام کی یہ بات یاد آتی ہے. اتر پردیش کی اس نوجوان بچی کے ریپ کے بعد، اس کے قتل کے بعد، واقعی ہمارے بھی آنسو رک نہیں پائے. جب اس کے گھر والوں کو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تو پھر ایسا احساس ہونے لگا کہ اب امن و امان اٹھ گیا ہے. اے لوگوں، اپنی بچیوں کی خود حفاظت کرو، خود حفاظت کرو، ان درندوں کے حوالے نہ چھوڑو. پولیس ڈپارٹمنٹ جس کو ہماری رکشا کا، ہماری حفاظت کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اگر حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر کے کسی کے ساتھ نا انصافی کرتی اور انصاف کا خون کرتی ہے تو ان کی خاکی وردی بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی، ویسے بھی پکڑے جائیں گے. ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی. میں نے ایک بہت بڑا قول شروع میں ہی پیش کر دیا. بزرگ نے فرمایا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی. دیکھ لینا جنہوں نے ہندوستان کی اسی سرزمین پر چند سالوں پہلے کشمیر کی 8 سال کی بچی کے ساتھ نہیں بلاತ್ಕಾರ ہوا، پنڈتوں نے کیا، اور وہ بھی جو عبادت گاہ ہے، ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے وہاں پر، اور اسے بھی مار دیا. 8 دن تک اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا بنا کر کے اسے قتل کر دیا، مار دیا. اناؤ کی سرزمین اتر پردیش میں ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، چند سالوں پہلے کی بات ہے، وہاں بھی ایک خاتون نے بار بار گہار لگائی کہ مجھے میری حفاظت کیجیے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے چچا کو مار دیا گیا، اس کے وکیل کو مار دیا گیا، اس لڑکی کو بھی مار دیا گیا، اور یہ سب بی جے پی نیتا کرتا رہا. اس کو اریسٹ بھی کیا گیا. یہی عدلیہ ہے جس نے اس کو کلین چٹ دے کر کے آزاد بھی کیا.
یہ جس ملک میں ہم آج رہ رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اگر ہم آج ان تمام جراثیم کو نہ ظاہر کریں تو پھر کون ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا یہ علماء وقت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے وقت کے حالات بتائیں کہ تم ایک ظالم حکومت کے پنجوں کے نیچے ہو؟ انصاف کے لیے آواز لگاؤ۔ دلت برادری آج زیادہ خطرے میں ہے، ہمارے سے زیادہ خطرے میں ہے۔ ان کو پاگل بنایا جا رہا ہے، ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے ایس سی ایس ٹی ہیں، او بی سی ہیں، دلت برادری ہیں، ان کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، حکومت کی لالچ دے کر کے، چند لوگوں کو نیتا بنا کر کے اس پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں دلتوں سے کہوں گا تھوڑی سی تاریخ پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، زمین آسمان ایک ہو جائیں گے لیکن برہمن کبھی دلت کو ایکسپٹ کرے گا ہی نہیں۔ یہ اپنے مفاد کے لیے لیڈر تو بنا دے گا، تمہیں سیاست کی کرسی تک تو پہنچا دے گا، تمہارا استحصال کریں گے۔ منوس مرتی کیا چیز ہے؟ یہ وہی نافذ کرنا چاہتے، کسی دلت کو حق نہیں رہے گا ووٹنگ کا بھی۔ یہ اس نظام کے قائل ہیں، سرمایہ دارانہ نظام۔ لیکن دلتوں کو بیوقوف یہ کہہ کر کے بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہندو مسلم کی بات ہے، حالانکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دلت برادری کا مسلمانوں سے کوئی زیادہ لڑائی والا معاملہ نہیں رہا، کیونکہ وہ معتدل مزاج کے لوگ تھے، وہ حق مارے گئے ہوئے لوگ تھے، مظلوم تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اور آج بھی جو ہندوؤں کے اچھے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ دلت برادری کے، وہ دلت برادری کے، اسی لیے اچھے تعلقات رہے کہ وہ کٹر پنتھی نہیں دیکھتے تھے اور اسلام کے نظام کو پسند کرتے ہیں، جہاں کاسٹزم نہیں ہے، برابری ہے، مساوات ہے، وہ پسند کرتے ہیں۔ جب ان برہمنوں نے دیکھا کہ یہ دلت مسلمانوں کے قریب ہو رہے ہیں تو ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے نظام بنائے گئے کہ ان کی پارٹیاں الگ الگ کر دی گئیں، ان کو کچھ نیتا بنا دیے گئے تاکہ ان کے ووٹ بکھر دیے جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج میسج ان کو بھی دینا چاہوں گا جتنے مارے جا رہے ہیں، جتنی پیٹے جا رہے ہیں، یہ جو لڑکی ماری گئی ہے یہ کون سے کاسٹ کی تھی؟ ذرا معلوم کر کے بتاؤ، اور مارا کون لوگ، کن لوگوں نے مارا، یہ بھی تم تحقیق کر کے بتاؤ۔ میں آج نہیں کہوں گا۔ آج ہندوستان 70 سال کی ترقی کے بعد، 70 سال کی آزادی کے بعد اس کٹہرے میں پہنچ گیا جو آزادی سے پہلے بھی ایسے حالات نہیں تھے۔ یہاں دلتوں کو مارا جا رہا ہے، کم ذات کے برادریوں کے درمیان جو چھوت چھات ہے وہ آج بھی پنپ رہا ہے، اور ان درندوں کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے کیونکہ اس کا کرسی سے گہرا تعلق ہے۔ میں انتظار کروں گا اس دن تک، چاہے تم ہمارے بولنے پر سولی پر چڑھا دو، لیکن ہماری روح دیکھے کہ تم کتے کی موت مارے جاؤ۔ اور ہم نے ان بادشاہوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے، تاریخ پڑھی ہے، جو ظلم کرتے تھے، آج ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں، ان کی موت کے بعد ان کے مرگھٹ پر کتے پیشاب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کمزور ہوں، آج میں صرف ایک مسجد کے ممبر سے پکار رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، اس بات کی سزا دینے کے لیے تم پھانسی تک لے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز میرا رب چاہے گا میری عزت کو نہیں چھین سکو گے، مر کر ہم مٹی کے نیچے بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہمارا ذکر کرنے والے، ہمارے فاتحہ پڑھنے والوں کی کثرت اللہ بنائے گا۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ مولا کا کام ہے، رب ذوالجلال کا ذمہ کرم ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ ہم مارے جائیں گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز موت کے بعد بھی مومن کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم بول رہے ہیں، ہاں سلطان محمود غزنوی کی ایک بات یاد آتی ہے۔ محمود غزنوی جنہوں نے ہند پر حکومت بھی کی ہے اور ایک عدل کا نظام بھی قائم کیا تھا، ایک بار محمود غزنوی کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص وہ شکایت کرتا ہے آ کر کے، سلطان اسلام میرے گھر میں روز ایک حادثہ ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ رات کے وقت آپ کا کوئی قریبی وزیر آتا ہے اور میری بیوی سے بدکاری کرتا ہے، میری بیوی محفوظ نہیں، میری بیوی کی عزت جا رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ آپ کا بھتیجا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے،
لیکن آج ہمت کر کے میں کہہ گیا. محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, ایک کام کرنا, آج کی رات جیسے ہی وہ تمہارے گھر آئے تم اپنا چراغ بجھا دینا اور پھر لگا دینا, مجھے سمجھ میں آ جائے گی بات. وہ گیا, محمود غزنوی رات کو انتظار کرتے رہے, اور پڑوس میں ہی گھر تھا قصر سلطنت کے. رات کو چراغ گل ہوا, پھر لگا تو لگا کہ یہ شخص اندر گیا ہے. محمود غزنوی خنجر اپنے ساتھ لے کر کے گئے, اور اس کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آوازیں آ رہی تھی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا, یعنی عصمت دری کر رہا تھا اندر. یہ باہر بیٹھا ہوا تھا, اس کا شوہر مجبور تھا, کچھ نہیں کر سکتا تھا. اندر اس کی بیوی کے ساتھ اس کی عورت کی چیخیں نکل رہی تھی. محمود غزنوی نے فوراً چراغ گل کیا, بجھا دی, اور اندر جاتے ہی اس شخص کو پکڑا اور اس کے پیٹ میں خنجر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا, رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. اور اس کے بعد چراغ روشن کرنے کے لیے کہا. چراغ روشن ہوا, فوراً محمود غزنوی سجدے میں گر پڑا, 2 رکعت نماز پڑھی اور فوراً کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, شدت کی پیاس لگی ہے. پانی لا کر کے گھر والے نے پلایا تو ہانپ رہے تھے محمود غزنوی. کہا کہ حضور آپ بادشاہ اسلام ہیں, پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. محمود غزنوی نے کہا جب تو نے یہ کہا کہ بادشاہ تمہارا کوئی رشتہ دار میری عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے تو میرا چین غارت ہو گیا, میرا سکون ختم ہو گیا, اور میں اس وقت سے اب تک مسلسل بے کلی کی کیفیت میں ہوں. لیکن جب میں آیا تو اس نے پوچھا آپ نے چراغ گل کیوں کیا, مارنا تھا تو روشنی میں مارتے. محمود غزنوی نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کہیں میرا عزیز رشتہ دار ہو, دیکھ کر کے رحم نہ آ جائے اور میں انصاف کا خون نہ کر بیٹھوں. میں نے اندھیرے میں قتل کر دیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ظلم کر رہا ہے تو اس کا انصاف قتل کے ساتھ ہی ہوگا, میں نے مار دیا. اچھا چراغ روشن کیا پھر سجدہ کیا. کہا اسی لیے کہ جب روشنی آئی میں نے دیکھا وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, وہ جھوٹ بول کر تمہارا استحصال کر رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر بجا لایا کہ مولا میرے گھر کو اس طرح کے ظلم سے پاک رکھا ہے. پانی کی شدت کی پیاس. کہا جب سے تو نے شکایت کیا تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں جائے گا. میں نے پانی نہیں پیا تھا. یہ محمود غزنوی نے انصاف کی تاریخ رقم کی ہے. یہاں درندے جو انصاف کے لیے, میرے عزیزوں آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو معمولی سی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ جانے کتنے بلاತ್کار کر رہا ہے, کتنی عورتوں کی عزت نوچ رہا ہے, کتنے لوگوں کے مال پر قبضہ کر کے اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. اسی لیے اب ہمیں امن نہیں محسوس ہوتا, اب ہمیں امن نہیں لگتا. یا آخری زمانے میں ہم آ چکے ہیں میرے عزیزوں, جس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں. اے مسلمانوں اب تم جلدی تیاری کرو, قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اصل انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے, جب مولا کریم خدا قدیر و جبار کی آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے. جب اللہ پکارے گا للہ الواحد القہار, خود جواب بھی فرمائے گا آج کی بادشاہت ایک قہار خدا کی بادشاہت ہے. اس دن سارے کٹہرے میں پیش کیے جائیں گے. کیسے آئیں گے؟ وَعُرِضُوا إِلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اپنے رب کے سامنے صف در صف لائے جائیں گے. بلکہ فرشتوں کو کہا جائے گا پکارو ان کو, أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَيْنَ الْجَبَابِرَةُ, کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ, کہاں ہے وہ جبار لوگ جو ظلم کرتے تھے. انہیں چونٹی کی حیثیت سے بنا کر کے قیامت میں لایا جائے گا اور حکم ہوگا سب ان کو اپنے پیروں سے روندو تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کا مقام کیا تھا. روندے جائیں گے, یہ پیروں سے روندے جائیں گے.
لیکن آج میں نے اپنے دل کا دکھ اور درد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اس ملک میں تھا جس کو کبھی اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم اس کے ترانے گنگنایا کرتے تھے. اس ہندوستان میں آج بھی وہی اچھائیاں موجود ہیں. یہاں لہلہاتی ہوئی فصلیں اپنی جگہ پر، لیکن چمکتے ہوئے مقابر کبھی غریب نواز کے ہیں، کہیں محبوب الہی کے ہیں، کہیں بختیار کاکی کے ہیں، کہیں علاء الدین صابر کلیری کے ہیں. یہ نشانات ہیں. یہاں ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے، عیسائیوں نے بھی اپنی تاریخ رقم کی ہے، کرسچنوں نے بھی، سکھوں نے بھی اپنی اپنی تاریخ رقم کی ہے. گنگا جمنی تہذیب کا ایک ملک اسے کہا جاتا تھا. دنیا میں شاید ایک ایسا ملک ہے جہاں 200 سے زیادہ دین کے ماننے والے رہتے ہیں، لیکن انصاف کا خون کرتے ہوئے ایک آج جماعت کو جو دیکھا جا رہا ہے. اس لیے میں آج صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کے، بھارت کے ہر ناگرک سے، ہر دیش واسی سے یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی کرسی کو ہلانا تمہارا کام ہے جو انصاف کا خون کرسی پر بیٹھ کر کے کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج اگر ظلم تم کر رہے ہو غریب لوگوں پر، دیکھنا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. ایسی جگہ سے آواز بھی نہیں آئے گی، تمہیں مار پڑے گی. وہ رب ذوالجلال نے نمرود کو جو مچھر سے ختم کیا، فرعون کو جو پانی سے ہلاک کیا، ابو جہل کو کسان کے بچوں سے ہلاک کیا، ارے تمہیں تو صرف ایک جھونکے کی ضرورت ہے، ایک ہوا کی ضرورت ہے. ان بچیوں کا جو بلاತ್ಕಾರ ہوا، جو قتل ہوا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ 8 سال کی بچی ہو یا 19 سال کی بچی ہو، 24 سال کی عورت ہو، یہ پورے ہندوستان کے چہرے پر کلنک لگا کر کے جو درندوں نے تاریخ رقم کی ہے، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یاد رکھو جب ایک عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہوتی ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہاں وہ رحمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. قرآن پاک میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اللہ فرماتا ہے کافر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دی ہے ان کی بھلائی کے لیے ہے. نہ، مولا فرماتا ہے ہم نے اس لیے ڈھیل دی ہے تاکہ وہ اور زیادہ کرتوت کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کے لیے میں دردناک عذاب رکھا ہوں. مولا قدیر جبار تیرے دربار میں ہم آج دست بدعا ہیں. اے کریم خدا انصاف کا خون ہو رہا ہے، عدلیہ کی کرسیاں ہل چکی ہیں. اے مولا ظلم کے اس ملک میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں. انصاف کا بول بالا فرما دے، امن و امان کا بول بالا فرما دے. ہندوستان کے ہر چپے میں مولا امن کی بارشیں فرما دے. اے رب قدیر یہ تیرے ہی تو بندے ہیں مولا. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے. اے کریم خدا تو ہی ہمارا مالک و مولا ہے. تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اے رحمان، اے رحیم مولا ہم سب کو عدل و انصاف عطا فرما دے. ظالموں کو ہٹا کر حاکم منصف ہمیں عطا فرما دے. اے کریم خدا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، ظلم و کفر و شرک کا منہ کالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے قدیر و جبار خدا تمام عالم اسلام پر تو رحم و کرم فرما دے. مصطفیٰ کریم کی بھولی بھالی امت کے ایمان، عقیدے، عمل، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہماری بچیوں کو مولا ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عصمتوں اور عزتوں کی تو غیب سے حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.